کو چوما جاتا ہے، اس کی دہلیز پہ ماتھے لگائے جاتے ہیں، قبروں کے پاس جو کام کیے جاتے ہیں، قبروں میں مدفون ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، ان سے فریاد طلب کرنا، ان کی قبروں کے پاس قیام کرنا، ان کے لیے سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا، حج کر کے فون کرنا، ابا جی حج کر لیا لیکن بخار نہیں لے رہا، داتا صاحب دی دربار تے دیکھ چڑھاؤ شاید میرا بخار لے جوے، حج کر لیا لیکن دیکھ کتھے چڑھاؤ، حج یہاں کا کیا وہاں چل رہی ہے۔ قبروں کے پاس قیام، قبروں پہ رکوع اور سجدے، قبروں پہ نظر اور نیاز، یہ سب کام یہود و نصارہ کے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لینے سے زیادہ بڑے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو صرف حلال و حرام میں اپنے مولویوں کی بات ماننی تھی، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے پاس قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہوئے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، اس کا یہ جرم یہودیوں کے جرم سے بڑا ہے۔ اور ان کا یہ قول اس قول سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت بنا دو جہاں پر ہم اسلحہ ٹانگا کریں۔ بعض علماء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب اس درخت کو اسلحہ لٹکانے، اس کے پاس قیام کرنے، خاص یہ طلب جب کیا تو یہ اس کو معبود بنا لینا ہے، حالانکہ نہ ان لوگوں نے نہ اس درخت کے لیے نہ اس درخت کی عبادت کی، نہ اس درخت کا طواف کیا، نہ اس درخت کے لیے سجدہ کیا، نہ اس درخت کے لیے ذبح اور قربانی کی، صرف یہی کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دو جس پہ ہم اپنے اسلحہ لٹکائیں۔ تو جب اتنا کہنا اس درخت کی عبادت قرار پائے گا تو اللہ کے لیے سوچئے، جب بزرگوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، طواف بھی ہو، نظر بھی ہو، نیاز بھی ہو، قربانی بھی ہو، خون کا بہانا بھی ہو، مانگنا اور دعا کرنا بھی ہو، تو کیا یہ اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہے؟ کیا یہ ان کو اللہ کے برابر کر دینا نہیں ہے؟ کیا ان کو رب بنانے کے برابر نہیں ہے؟ اللہ تو یہود و نصارہ کے اتنے جملے پر کہ انہوں نے حلال و حرام کے اندر اپنے مولویوں کو اختیار دے دیا تھا، اللہ نے کہا انہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر جن کی قبروں پہ سجدے کریں، نظر و نیاز دیں، کیا ان قبر والوں کو رب بنانا نہیں ہے؟ کاش اہل شرک اور بدعتی اس حقیقت کو جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کی، شرک در جانے والے ہر ذریعے کا سد باب کیا، اس لیے صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ میری پوجا کریں۔ اللہ کا سخت غضب نازل ہوا، اللہ کا سخت عذاب نازل ہو اس قوم پر جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیا۔ دیکھا ہوگا اپنے درگاہوں درباروں پہ تیل کا دیا جل رہا ہے، دیسی گھی کا دیا جل رہا ہے، اور دربار پہ بیٹھے ہوئے بے ایمان جب تعویذ دیتے ہیں ان سے پوچھو جی کنی کچھ نہیں ہو، تیل پوا دی، 100 روپے کا تیل پا دی ہوتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایمان اس کے پلے میں نہ رہے، یہ نظر غیر اللہ کی دے اور مشرک ہو گئی جائے یہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چراغاں کرنے سے منع کیا، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجدیں بنانے والے، ان پہ چراغاں کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ چراغاں سے منع کرنے والی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں کو میلہ گاہ بنانے سے منع کیا۔ یہ حدیثیں لا کر امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ وہابی دعوت ہے کیا؟ ہمارے بارے میں عوام کو متنفر کیا جاتا ہے، غور تو کرو، ہماری دعوت ایک اللہ کی عبادت اور محمد کریم کی اتباع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہر مسئلے پر دلیل نہ پیر اور ملا کی، نہ مولوی اور شیخ کی، دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی نے قبروں پر میلہ گاہ بنانے، ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، بلند قبروں کو زمین سے برابر کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک شخص، ایک تابعی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کیا میں تجھے وہ کام نہ دوں جو مجھے حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں پکی قبروں کو جو مجسمہ ملے اس کو توڑ دوں اور بلند قبر نظر آئے تو زمین سے ملا دوں۔ حضرت علی نے ان سے کہا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے روانہ نہ کروں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، ہر مجسمے کو توڑ دوں اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پہ لکھنے سے منع کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے ہاں کتنی قبروں پہ مرتے ہی سنگ منبر پہ کھدائی کے لیے آرڈر پہلے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا۔ امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے ہم قبر والوں کے بارے میں غلو کرنے، ان کی تعظیم کرنے سے منع کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم جو ان کو رب بنا دیتی ہے، یہ تعظیم غلو ہے کہ ان پہ سجدہ کیا جائے، ان پہ چراغاں کی جائے، ان پہ چادریں چڑھائی جائیں، ان پہ میلے لگائے جائیں، ان پہ عرس کیا جائے، ان کو پکارا جائے، تم اس کو تعظیم کا نام دیتے ہو۔ حقیقت میں یہ تعظیم ان مردوں کو اللہ بنانے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہم قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرا دیتے ہیں، عمارتیں اور قبے منہدم کر دیتے ہیں۔ اللہ کروڑہ رحمتیں کرے امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر، جس نے اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے ہم پکی قبروں کو توڑتے ہیں، قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرا دیتے ہیں۔ اور یاد کر لیجئے، بات بڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت کڑوی ہوا کرتی ہے۔ اہل ایمان، اہل توحید جہاں بھی ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے قبر پرستی کو صاف کر کے، دھرتی کو شرک سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے صاف کر دیتے۔ وہ کیا دین ہے جہاں پر آنے کے بعد درگاہ باقی رہے، دربار باقی رہے، قبر باقی رہے، پوجا باقی رہے، میلے باقی رہے، لکیرانی سرکس لگتی رہے اور ہم کہیں جی ماشاءاللہ ہم بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جب تک قبر پرستی کا شرک موجود رہے گا، وہ دھرتی، وہ مکان، اہل توحید کی ذمہ داری باقی رہے گی کہ لوگوں کو ان قبروں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ یہ اشیاء اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت ضروری قرار دے دی گئی، یہ اشیاء ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کا مقصد شروع میں ان اشیاء کی تکریم اور تعظیم تھا، پھر وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان سے مشکلات و مسائل میں نجات طلب کرنا شروع کر دی، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا۔ اور عجب یہ کہ انہوں نے اس خطرناک شرک کو عین عبادت اور دین قرار دے دیا۔ اور جو قبروں کی پوجا سے منع کرے، میلے لگانے سے منع کرے، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، اے بڑا گستاخ ہے جی بھابی، یہ بڑا بے ایمان ہے، گستاخ ہے، اے بزرگاں دی قبراں تے چادراں چڑھان تو منع کرتا ہے۔ جو حقیقت میں محمد کریم کی دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو گستاخ کہا جانے لگا، ان کو بے دین کہا جانے لگا، ان کو لا مذہب کہا جانے لگا۔ اور حقیقت میں جو توحید کی دعوت دیتا ہے وہ محمد کریم کے مذہب پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اور ہر جگہ پر اپنے دین کا حامی و ناصر ہے، لیکن جب سے حق اور باطل دونوں گروہوں کا وجود ہوا تو اپنے گروہ اہل حق کا اللہ عز و جل امتحان اور آزمائش کے دور سے گزارتا ہے، دیکھتا ہے میرا بندہ میرے لیے کیا قربانی دے کر آتا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے جس پر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی اور بری تقدیر پر کہ اللہ کی جانب سے ہے، اس پہ ایمان رکھا جائے۔ ہم اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اس کی عظمت و جلالت کے شایان شان کسی مخلوق سے تشبیہ دیے بغیر ان اسماء و صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور کسی